لیکن رکیے، اگر آپ نے پارٹ 1 کو نہیں دیکھا ہے تو فٹافٹ سے جاؤ اور جا کر پہلے پارٹ 1 دیکھ کر آؤ، کیونکہ اس کے بغیر آپ پارٹ 2 کو سمجھ نہیں پاؤ گے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو چلو پھر بنا کسی دیر کے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کا سڈنلی اس طرح سے آنے کا کوئی نہ کوئی تو ریزن ضرور ہوگا۔ اب لی کے اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک ڈیمن لی پر حملہ کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تم نے صحیح کہا ہے کہ ہم یہاں کسی مقصد سے آئے ہیں، لیکن جب شکار خود چل کر ہمارے دروازے پہ آ جائے تو پھر اس کا شکار ہمیں کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کے بیچ ڈھیر ساری بحث ہوتی ہے، لیکن پھر لی اپنے پرائمری جادو کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یہاں اس کے وڈ ٹینٹیکل سبھی لوگ دیکھتے ہیں، جسے دیکھ کر وہ ڈیمنز اس سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری یہ جو طاقت ہے نا، میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے یہاں ان کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جسے دیکھتے ہوئے ان ڈیمنز کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم لوگ 5th لیول پہ ہوئے ہوتے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مجھے یہاں اس ڈیئر گاڈ کے ساتھ اس 5 کلر فلاورز کا بھی پتہ چل گیا ہے، جسے میں کسی بھی حال میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، لیکن یہ سب بھی میرے لیے اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے جتنا امپورٹنٹ میرے لیے کسی انسان کو مارنا ہے۔ اب یہاں پر وہ اپنی ایول ہنسی کے ساتھ کہنے لگتا ہے کہ انسانوں کو مارنا ہمارے میسنجر کو بہت پسند ہے۔ آگے ہمیں یوان اور اس ڈیمن کے بیچ کی لڑائی کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر جو ڈیمن ہوتا ہے وہ اپنی ایول پاور سے یوان کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، جس کی ڈارک جادو کے وجہ سے یوان بھی اب اس ڈیمن کے قابو میں ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لی فیٹی سے کہتی ہے کہ جلد سے جلد اپنی طاقت کو استعمال کرو تاکہ اس کے ہیلنگ پارٹیکل سے یوان اس ڈارک میجک سے باہر آ سکے۔ اب یہاں ہم فیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دم بودا سا ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی اور دیر ہو جائے، ہم لی کو دیکھتے ہیں جو اپنی فوراً جادو کی طاقت سے یوان کو اس ڈیمن کے قابو سے نکال لیتا ہے۔ اب دیکھو، جو ڈیمن کا لیڈر ہوتا ہے وہ یہاں سمجھ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور کوئی ایسا ہے جس کے پاس جینیس جادوئی طاقت ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ ان سبھی کو پکڑ لو اور میرے سامنے لاؤ، کیونکہ ان کا استعمال کر کے ہم بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر اس کے بندے اس کے حکم کو لاگو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے ہیں، ان میں کتنی قابلیت ہے۔ اب ہم موٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پیگیو کو بولتا ہے کہ جلد سے جلد ان سے دور بھاگو، کیونکہ یہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس کا موٹا پیگیو بھی اسی کی طرح من بودی ہوتا ہے، جو کہ ایک دم کچھوے کی چال سے اڑ رہا ہوتا ہے۔ اس پر موٹا اس کو بولتا ہے کہ پھر سے کچھوا مت بنو، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا ہے۔ اس پر اس کا پیگیو اس سے بولتا ہے کہ تمہاری جادوئی طاقت سے کیا تم ان سے لڑ سکو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس کا پیگیو وہی رک جاتا ہے۔ اب یہاں پر لی آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ان سے بس اپنے آپ کو بچا لو، یہی کافی ہے۔ اب آگے لی ان ڈیمن سے لڑائی کرنے کے لیے ان کی طرف جانے لگتا ہے کہ تبھی لارڈ آف رنگز، جو کہ اب لی کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے، وہ اسے بتانے لگتا ہے کہ تم ان ڈیمن سے کیسے لڑائی کر سکتے ہو۔ ڈیمنز کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے اور وہ فائر ہوتا ہے۔ اگر تم ان پر اپنے فائر بالز سے حملہ کرتے ہو تو یہاں تم ان سب کو شکست دے دو گے، جس پر لی اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی ایک ہی فائر بال بچی ہے، جو کہ ان کے لیے یہاں پر کافی نہیں ہوگا، جس پر وہ لارڈ آف رنگ اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنی اس ایلیمنٹری جادو کو کافی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ اگر تم اس کے سپریم پوسٹ کو استعمال کرتے ہو تو یہاں تم انٹرمیڈیٹ میجک سیکھ پاؤ گے، لیکن اس کے لیے تمہیں صرف اور صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ تمہیں نیچر سے اپنی میجک کو کنیکٹ کرنا ہوگا، جس سے ہیون اور ارتھ کی اسپریچول پاورز تم سے کنیکٹ ہو جائیں گی۔ آگے یہاں لارڈ آف رنگز کے کہنے کے مطابق لی ایسا ہی کرتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لی کے پاس سب ہیون اور ارتھ کی فائر پاور آ جاتی ہے، جس سے وہاں پر ایک بہت بڑا فارمیشن بن جاتا ہے۔ اب اس کا یہاں لی استعمال کرتے ہوئے ان سارے ڈیمنز پر اپنے فائر بال سے اٹیک کرتا ہے، جو کہ ایک کے بعد ایک نکلتی ہی جا رہی تھی۔ اب یہ دیکھتے ہوئے جو ڈیمنز کا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ڈارک اینکوینڈا کو سمن کرتا ہے، لیکن اس اینیکوانڈا پر لی کے فائر بالز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہی وہ ڈارک اینیکوانڈا لی کو یہاں پر نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈارک ڈیمنز کا مین لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ایول پاور سے ایک اینیکوانڈا کو سمن کرتا ہے اور وہ اب لگاتار اس پر حملہ کیے ہی چلے جا رہا ہوتا ہے، جس پر لیلیو یہاں سب سے کہتی ہے کہ ہمیں ابھی یہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، جس پر یوان یہ کہتے ہوئے کہ یہی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں۔ وہیں تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ڈیمنز اپنی ایول پاور سے یہاں یوان کے پیروں کو سیل کر دیتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یوان اس کے قابو سے باہر نہیں آ پاتا۔ یہ دیکھ کر موٹو یہاں بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے سارے دوست اب پھنس چکے ہیں، لیکن یہ من بودی وہاں رہ کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ وہ کافی کم لیول پر ہوتا ہے۔
پھر بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے دوست خطرے میں ہیں تو وہ ایسے چھپ کر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ اپنے ایلیمنٹری لائٹ میجک کا یوز کرتا ہے، لیکن اس بار تو وہ حیران ہی ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ موٹو یہاں بہت کامیابی سے لائٹ کو چاروں طرف چمکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیمونز جو کہ ڈارک ورلڈ میں ہوتے ہیں اس لائٹ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہیں دوسری طرف سین شفٹ ہوتا ہے لی کی طرف، جو کہ ابھی بھی اس ایناکونڈا سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایناکونڈا بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے لی یہاں پر اپنی فوری جادو کی طاقت کو استعمال کرنے کا سوچتا ہے۔ اب جیسا کہ لارڈ آف رنگس نے اسے بتایا تھا کہ امیجیٹ میجک کی پاور کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کلٹیویٹر پورے وشواس کے ساتھ نیچر کی پاور سے اپنی پاور کو اکٹھا کر لے تو اس کے ساتھ ہیون اور ارتھ کی ساری طاقتیں سمٹ جائیں گی۔ اب یہاں لی کے ایسا کرتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طاقتیں ایک روپ لے لیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس فارمیشن سے ایک فلیم ڈریگن ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم لیو لی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے تھنڈر بلٹ کی پاور کو بھی ایکٹیویٹ کر لیتی ہے۔ اب ان کی طاقتیں یہاں پر ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، جو کہ سیدھا حملہ کرتی ہیں اس ڈارک ڈیمن کے ایناکونڈا پر، جس کی وجہ سے وہ جو ایناکونڈا ہوتا ہے وہ وہیں پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ڈارک ڈیمن ہے اسے یقین نہیں آتا کہ یہ انسان اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اور ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ انہوں نے اس خطرناک ایول پاور کو سپریس کر دیا ہے۔ اب یہاں وہ کسی بھی حال میں انسانوں کو جیتنے نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ پھر سے اپنے ایکسٹریم ایول پاور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ بالکل ہی میڈوسا کی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ ان سبھی پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑی لائٹ اس کی طرف پڑتی ہے، لیکن اچانک سے یہاں سین شفٹ ہو جاتا ہے اور ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ جس میں شمی لارڈ فلیم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تمہیں وہ ڈیمن پیٹرول کارڈ کہاں سے مل گیا جس کا استعمال کرتے ہوئے تم نے ان ڈارک ڈیمنز کو ہمارے ریالم میں سمن کیا ہے، اور کہیں تمہارا خاندان خفیہ طریقے سے ان ڈارک ڈیمن سے ملا ہوا تو نہیں ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، یہ جو ڈیمن پیٹرول کارڈ ہے یہ میرے اینسسٹر کو ملا تھا کیونکہ اس نے ڈیمن پیٹرول کو مارا تھا، اور رہی بات میرے پاس اس کارڈ کے ہونے کی تو ہاں میں ان سے ڈارک ڈیمنز کو یہاں پر سمن کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کا استعمال صحیح ٹائم پر اس لی کے خلاف ضرور کروں گا کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں، اور ہمیں یہاں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ڈارک ڈیمنز ہیں وہ اس لی اور باقی سبھی کا خاتمہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہم ٹیوٹرز کو اس کی معلومات دے دیں گے، جس پر شمی اسے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم ان ڈارک ڈیمن سے بھی کولیب کر لیں تاکہ ہم اس لیگ کا خاتمہ آسانی سے کر سکیں، جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ڈارک ڈیمنز وہاں پر پہلے ہی اپنا کام کر چکے ہوں گے اور سب کچھ ختم ہونے کے بعد ہم وہاں پر اپنے اساتذہ کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہاں سین واپس سے شفٹ ہوتا ہے جنگل کی طرف، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیئر گاڈ نے اس ڈارک ڈیمن پر اٹیک کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اس راجدھانی میں اپنی ایول طاقت کو استعمال کرنے کی، جس پر وہ ڈارک ڈیمنز پھر سے اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے ڈیئر کلون کے گارڈ پر اٹیک کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو شیلڈ ہوتی ہے وہ اس اٹیک کو آسانی سے ڈاج کر لیتی ہے اور ایسا جوابی فائر اس ڈارک ڈیمن کی طرف کرتی ہے کہ وہ وہیں پر اپنی ایول اسپرٹ میں بدل جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ جانے سے پہلے انسانوں کو یہ کہتا جاتا ہے کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن ہمارے بیچ یہ حساب کتاب جاری رہے گا، ہم تم سے جلدی ملیں گے اور تم ساری انسانی نسل کو ایک نہ ایک دن پوری طرح سے تباہ ہونا ہی ہوگا۔ یہاں پر لی یہ کہتا ہے کہ یہ 5th لیول کا جو ڈارک ڈیمن ہے اس کی جادوئی طاقت اتنی پاورفل ہے کہ ہمارے میجک اور مارشل آرٹس کے سامنے ٹک ہی نہیں پائی، تو اگر اس کے سپیریئر ڈیمنز ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے آتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اور بھی زیادہ بہتر بنانا ہوگا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوان ہوتا ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، یہاں موٹو اسے ہیل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں یوان کے زخم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسے ہیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ اس نے اپنی ساری لائٹ میجک کا یوز ان ایول پاورز کو قابو کرنے کے لیے کر لیا تھا، جس پر یہاں لی اس کا حل نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اسے ہیل کر کے دیکھوں، کیونکہ بھولو مت کہ میں ان 5 ایلیمنٹس کی پاور کا پریکٹسنر ہوں، کیونکہ یہاں جو اس کی واٹر میجک ہوتی ہے وہ بھی ایبیلٹی رکھتی ہے ہیل کرنے کی۔ اب یہاں ہم لی کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر دیکھتے ہیں جہاں وہ لارڈ آف رنگز اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جو واٹر ہیلنگ کا جادو ہے اسے کوئکلی میرے پاس بھیج دو، جس پر لارڈ آف رنگز اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں اسے پاس آؤٹ کر دوں گا تو میں تو یہاں نقصان میں ہو جاؤں گا، جس پر لی اسے کہتا ہے کہ میں نے اس 5th لیول کے مانسٹرز کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس بیسٹ لیزرڈ کا بھی انر کور تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں اور صرف میں نے اس ڈیمن کا ہی انر کور اپنے پاس رکھا ہے، تو کیا تم اس ڈیمن کور کو مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ جس پر وہ لارڈ آف رنگز اسے کہتا ہے کہ بھولو مت میں نے تمہیں ابھی انٹرمیڈیٹ فائر میجک دیا ہے، تو اب ہم لین دین کے معاملے میں برابر ہو چکے ہیں، جس پر لی اسے کہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے بکواس کرتے رہے نا تو میں ابھی تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ اب یہ دھمکی سن کر لارڈ آف رنگز مان جاتا ہے اور اسے ایک نیا لیول آف انٹرمیڈیٹ
میجک سکھانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں وہ ایک شرط لگاتا ہے کہ تمہیں کسی بھی حال میں اس ڈیئر کلون کے گاڈ کے خون کے چند قطرے لانے ہوں گے، جس پر لی اسے کہتا ہے کہ تم کیا پاگل ہو چکے ہو، وہ ڈیئر گاڈ اتنا زیادہ طاقتور ہے تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، لگتا ہے کہ تم مجھے اتنی چھوٹی عمر میں مروانا چاہتے ہو، جس پر وہ اسے کہتا ہے میں تمہیں ابھی لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تم تب تک ویٹ کر سکتے ہو جب تک تم اپنے گرینڈ میجسٹر کے لیول پر نہیں پہنچ پاتے، پھر اس لیول پر پہنچنے میں تمہاری مدد کروں گا، اور جیسے ہی تم اس لیول پر پہنچتے ہو تمہیں اپنا یہ وعدہ نبھانا ہوگا، کیونکہ اس لیول پر پہنچتے ہی یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر ان کی جو ڈیل ہوتی ہے وہ سیل ہو جاتی ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں لی کو جو کہ اب اپنے واٹر ایلیمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے یوان کو پوری طرح سے ہیل کر دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر استاد بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں لیو لیوان ان سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں، جس پر استاد اسے بتاتے ہیں کہ لارڈ آف فلیم اور شیمی نے ہمیں یہاں جلد آنے کی اطلاع دی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی ان ڈارک ڈیمنز کی ایول پاور کو یہاں پر محسوس کیا تھا اور ترنت ہی ہمیں بتا دیا تھا۔ آگے استاد ان سے کہتے ہیں کہ در حقیقت یہاں پر ایول اورا کو محسوس کیا جا سکتا ہے، کیا سچ میں یہاں ڈارک ڈیمنز آئے تھے، جس پر لیو لیون انہیں ساری بات بتاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لارڈ آف فلیم کو جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ انہیں تو ایک بھی خراش نہیں آئی، تو آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، دھت تیرے کی، یہ ڈیمن پیٹرولرز تو کافی زیادہ ناکارہ نکلے، معمولی شکار بھی ان ڈیمن سے قابو میں نہیں ہوا۔ اب یہاں شمی بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیمن ریس ہے آخر اتنی آسانی سے ان لوگوں سے ہار کیسے گئے۔ اب یہاں ان دونوں کی ناکام کوشش کے ساتھ ہی ہماری قسط ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی قسط میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سارے جو ڈیمن کلائن کے ڈیمنز ہوتے ہیں وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں پر استاد آ جاتے ہیں۔ اب یہاں استاد کو یہ شک ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ ڈیمن پیٹرولر یہاں آ کیسے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ان ڈیمنز کو صرف وہ پیٹرول ٹوکن ہی الاؤ کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس ٹوکن کا استعمال کیا ہے اور جان بوجھ کر یہاں پر ان ڈیمن کلائن والوں کو بلایا ہے۔ اب یہاں پر استاد شک میں پڑنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ضرور ہماری برادری میں کوئی غدار چھپا ہے۔ اب جیسا کہ یہاں چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، استاد کے سامنے آ کر لارڈ فلیم کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ ان ڈیمنز نے ہر جگہ اپنے مانسٹرز چھپا رکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے لگتا ہے کہ ان ڈیمن نے ان مانسٹرز سے کولیبوریشن کر لیا ہے، یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو فلائنگ ڈریگن کا گھوسٹ ہے انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہو۔ اب یہاں استاد بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ تمہاری یہ بات بھی صحیح ہے، اسی لیے میں اس معاملے کو جلد ہی حل کرنے کے لیے ہمیں اس کی تہہ تک جانا ہوگا۔ آگے وہ اس کی چھان بین کرانے کا سوچتے ہیں اور باقی طلباء کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر اس جنگل میں ایسے مت بھٹکو، جلد سے جلد اپنی اکیڈمی پہنچو، جس پر لیو لی کہتی ہے کہ ہمیں تھوڑا آرام کرنا ہے، اس کے بعد ہم اکیڈمی آ جائیں گے۔ اب استاد کے ساتھ باقی سارے طلباء تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ چار وہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ ابھی انہیں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیئر گاڈ آ کر کہاں چلا گیا، کیونکہ ابھی اس نے یہاں پر ڈیمنز کو بھگایا تھا اپنی اسپریچول 5 لائٹ کا یوز کرتے ہوئے۔ اب یہ چاروں بہت زیادہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں، اور لی یہاں پر اپنی بلو فلیم کو جو کہ اس کا ڈیئر ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ ڈیئر گاڈ کہاں چلا گیا، کیونکہ یہاں مجھے اس کا صلاح چاہیے۔ اب یہاں پر لی اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ اسے اس ڈیئر کے بال چاہیے تھے، کیونکہ یہاں وہ اصلی بات تو بتا نہیں سکتا تھا کہ اصل میں تو اسے اس ڈیئر گاڈ کے خون کے قطرے چاہیے، جس پر بلو فلیم اس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس انہوں نے اتنا بتایا تھا کہ انہیں لی سے اکیلے میں ملنا ہے۔ اب یہاں لی چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے سارے دوست بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بلو فلیم ڈیئر کہتا ہے کہ صرف تمہیں بلایا گیا ہے، ان لوگوں کو یہیں رکنا ہوگا۔ آخر وہ لوگ چل پڑتے ہیں، جہاں راستے میں لی پوچھتا ہے بلو فلیم سے کہ آخر وہ ڈیئر گاڈ ہمارا کہاں انتظار کر رہا ہے، اور آخر اس نے اپنے آپ کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے، جس پر بلو فلیم اسے بتاتا ہے کہ وہ ہمارے کلائنٹ کے ڈیئر گاڈ ہیں، ان کی موجودگی کافی روب دار ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی ان سے آسانی سے تو نہیں مل سکتا، جس پر لی یہاں اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس تو وہ 5 کلر کی ڈیوائن لائٹ ہے اور وہ ایک مانسٹر کو بھی اپنے قابو میں رکھنے کی پاور رکھتا ہے، اس لیے شاید وہ اتنا نک چڑھا ہے۔ اب لی کے اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ ایک تیز روشنی اسے آ کر لگتی ہے۔ اب یہ کوئی اور نہیں بلکہ 5 کلر ڈیئر گاڈ ہوتا ہے، جو کہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ایول تھاٹس کو سن سکتا ہوں، تو اگلی بار اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو اچھا سوچنا۔ یہاں لی سیدھا ہی اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو، اگر میرے بس میں ہوگا تو میں اسے ضرور کروں گا، لیکن جیسے ہی اس کا دھیان اس 5 کلر فلاور پر پڑتا ہے، یہاں پر لی سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو وہی خزانہ ہے جسے میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔
अब 5 रंग फ्लावर के साथ वहाँ पर 5 रंगों के गॉड स्टोन्स भी होते हैं, क्योंकि उसके क्रिस्टल माइन के क्रिस्टल से भी अब यहाँ पर ली बहुत ही ललचाई और नज़रों से उन्हें देख रहा होता है, क्योंकि ये उसके मैजिकल स्पीयर के लिए सबसे अच्छा मटेरियल था। अब ये देख के गॉड उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर के लालच को महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ये 5 नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम इन्हें पाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना होगा कि तुम उन्हें अपने पास रखने के काबिल हो भी कि नहीं। अब ली वहाँ पर कल्टीवेट करते ही अपने सारे 5 एलिमेंट्स को जाहिर करता है, जिसमें सबसे पहला गोल्ड होता है, दूसरा होता है वुड एलिमेंट, तीसरा होता है वाटर एलिमेंट, चौथा होता है फायर एलिमेंट और लास्टली होता है अर्थ एलिमेंट। अब यहाँ पर गॉड डियर उसे कहता है कि जब तुम्हारी ये 5 एलिमेंट्स की सीरीज मुकम्मल है तो मेरे पास ये 5 रंगों के फूल के साथ साथ ये 5 रंगों के गॉड स्टोन्स भी हैं। ये दोनों चीज़ें तुम्हारी हो सकती हैं। जिस पर ली उसे कहता है तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द मुझे ये दे दो। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं आती, सब चीज़ों की कीमत होती है, तो बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जिस पर गॉड डियर उसे कहता है कि तुमने सही कहा कि सब चीज़ों की कीमत होती है। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम इंसानी नस्ल के नंबर 1 जादूगर बनो और एक सर्टन लेवल पार करने के बाद तुम्हें मेरे डियर क्लॉन का गार्डियन मेज बनना होगा, जो कि हमारे डियर क्लॉन को गार्ड करेगा। ये सुनकर ली तो बहुत हैरान रह जाता है कि डियर गॉड उसके बारे में इतना ऊंचा सोचता है। जिस पर ब्लू फ्लेम यहाँ ली को बताता है कि इंसानी नस्ल में बहुत सारे जादूगर काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाकर वो एक सुप्रीम मैजिशियन बनते हैं और धीरे धीरे अपनी ताकत को लेवल अप करते हैं। लेकिन ली की यहाँ बात ही कुछ अलग है। वो उन सब जादूगरों में सबसे ज़्यादा काबिल है और उसमें ये काबिलियत है कि वो नंबर 1 जादूगर होने के खिताब को हासिल कर सकता है। अब यहाँ गॉड डियर उसे बताता है कि तुमने अपने 5 एलिमेंट्स को अवेकन कर लिया है, जो कि हम गॉड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होता है। अगर तुम सख्त मेहनत करते हो तो तुम्हारा मुस्तकबिल काफ़ी प्रॉमिसिंग और रोशन होगा, और अगर अपने बारे में तुम्हें इतने सुनने के बाद भी एतमाद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर ली फौरन उससे कहता है कि नहीं नहीं, मुझ में तो बहुत एतमाद है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे टाइम देना होगा, क्योंकि इस लेवल को अचीव करना थोड़े टाइम में नहीं हो सकता। कम से कम मुझे इसके लिए 100 दिनों की ज़रूरत होगी। जिस पर डियर गॉड उसे कहता है तो ठीक है, हम एक मुआहिदा बना लेते हैं और ये मुआहिदा बराबरी की बुनियाद पर होगा, जिसका मतलब है आगे वो उसे मतलब बताता है कि जितनी भी सारी मखलूक़ात हैं वो 5 सीरीज़ के एलिमेंट को एक जिस्म के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, मेरी तरह, जो कि काफ़ी नहीं, और मैं यहाँ तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं अभी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे बस में हो सकता हूँ। तो उस वक्त मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम मेरी ताकत के लेवल पर नहीं आ जाते, और इस टाइम पीरियड के दौरान हम दोनों एक दूसरे को बराबर के बुनियादों पर ट्रीट करेंगे। न तुम अपनी ताकत से मुझे सप्रेस कर सकते हो और न मैं तुम्हें। इस तरह हमारे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट बराबरी की बुनियाद पर होगा, और इस मुआहदे के होने की वजह से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्योंकि मेरा डियर क्लॉन भी एक ख़तरे में है तो तुम मेरी मदद करना, और तुम्हारे ह्यूमन रेस भी ख़तरे में है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिस पर ली तैयार हो जाता है और वहीं दोनों अपनी ताकतों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और टाई अप कर लेते हैं। अब जाहिर है कि वो एक जादुई दुनिया है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर टाई अप होता होगा, ना कि इस वर्ल्ड की तरह जहाँ पर मुआहदे साइन किए जाते हैं। जैसे ही ली अपना स्पिरिचुअल विंड इंटीग्रेट करता है तो उन दोनों के बीच एक मुआहदा बन जाता है। जैसे ही ली वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो वो डियर गॉड उसके सामने नहीं होता, बल्कि हम उसके डिवाइन ऑरा को देखते हैं। आगे वो डियर गॉड उसे बताता है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ज़रूर दिखूंगा, लेकिन मेरे असल जिस्म को तुम तभी बुला सकते हो जब तक तुम एक हायर लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। अब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और सिर्फ उसी वक्त तुम्हारे सामने आऊँगा जब तुम अपने ग्रैंड मैजिस्टर के लेवल पर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर ली ब्लू फ्लेम से पूछ रहा होता है कि आखिर वो डियर गॉड कहाँ चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी डिवाइन विल को तो ली के अंदर शामिल कर ही लिया था, तो जाहिर है कि उनकी स्पिरिचुअल बॉडी नज़र नहीं आने वाली, इसीलिए वो हमारे एंसेस्टर लैंड के ही ट्रैप में कहीं ना कहीं होंगे। अब आगे ली यहाँ से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उस गुफा के अंदर जो 5 रंग फ्लावर होता है और जो 5 कलर्स के गॉड स्टोन्स होते हैं वो सारे के सारे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स के अंदर रख लेता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो वापस अपनी किंगलू एकेडमी पहुंच चुका होता है, जहाँ सबसे पहले लियो लियोन अलविदा कहती है ली को अपने गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाते हुए। अब यहाँ पर युआन भी बोलता है कि मैं भी चलता हूँ। अब इससे हमें पता चलता है कि वो लोग अलग अलग मैजिक ब्रांच के होते हैं, और आखिरकार यहाँ पर ब्लू फ्लेम भी ली से कह रहा होता है कि अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। अब यहाँ भी उनकी घर वापसी के साथ ही हमारी किस्त खत्म होती है, अगली किस्त की शुरू होती है, और हम देखते हैं कि वो सब भी अपनी एकेडमी के अलग अलग सेक्शंस में चले जाते हैं, जहाँ पर ली सबसे पहले आर्टिफैक्ट हाउस जाने की सोचता है, क्योंकि उसने वहाँ जो 5 कलर का स्टोन और क्रिस्टल्स हासिल किए थे उसे मोलाओ को दिखाना था।
اب یہ مولاؤ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو کہ آرٹیفیکٹر ہوتا ہے، یہ جادوگروں کے لیے آرٹیفیکٹس یعنی ہتھیار بناتا ہے۔ اب جیسے ہی وہاں لی اس کے پاس پہنچتا ہے، مولاؤ اس سے کہتا ہے کہ ہر ایک جادوئی ہتھیار میں ایک مختلف طرح کا پیٹرن فلو ہوتا ہے جسے وہ لوگ رونز کہتے ہیں، جس میں ہر ایک رون کو اس کے ایلیمنٹ کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ جہاں گولڈن ایلیمنٹ کا پیٹرن شارپ اور سیٹڈ ہوتا ہے، وہیں فائر پیٹرن کو تیز اور سموتھ ہونا پڑتا ہے اور ونڈ پیٹرن کو فاسٹ ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ یہ جانکاری دے ہی رہا ہوتا ہے کہ لی یہاں پر آگے جاری کرنے لگتا ہے کہ ان ڈیفرنٹ پیٹرنز کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ آؤٹ لائن کے لیے ڈیمن کور اور جادوئی کرسٹلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی ہتھیار ایک ایسا ہتھیار بن پائے گا جس کی جادوئی طاقت ہمیشہ بڑھتی ہی رہے گی، اور اس ہتھیار کو ہی ایک شاندار انسٹرومنٹ کہا جائے گا۔ آگے لی اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی سکھائی ہوئی ہر بات یاد ہے، اور یہاں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس کمپٹیشن میں نے اپنے آپ کو 4th لیول پر بریک تھرو کر لیا ہے، تو کیا میں اب اس قابل ہوں پریکٹس کرنے کے لیے؟ اب مولاؤ اس چاند کو جس پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سنتے ہی لی کی طرف پھینکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے اس ٹرپ کے دوران اتنی سی اچیومنٹ پا کر اپنے لیے فخر محسوس کر رہے ہو، تو اتنا مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اتنا کر کے دکھاؤ کہ میرے لیے اس چاند پہ صرف اور صرف رونز کو ڈرا کرو۔ جس پر لی ان سے کہتا ہے کہ میں اس بار آپ کے لیے ایک کمپلیٹ جادوئی ہتھیار ضرور تیار کر کے دکھاؤں گا، جس پر مولاؤ اسے بتاتا ہے کہ ماسٹر آف آرٹیفیکٹس بننے کے لیے سب سے پہلے تمہیں رونز کو ڈیزائن کرنا آنا چاہیے، جس پر لی یہ کہتے ہوئے کہ میں آج آپ کو ایک شاندار جادوگر بن کر دکھاؤں گا، بس آپ مجھے دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لی اب اس چاند پہ ایک پیٹرن کو کریفٹ کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی مولاؤ اس شاندار بنائے ہوئے پیٹرن کو دیکھتے ہیں وہ یہاں سمجھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس لڑکے نے بیکار میں ہی وہ ٹرپ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے کافی مضبوط ہاتھوں اور سوئفٹ ایکشن کے ساتھ یہ ڈیزائن کیا ہے، لیکن اگر یہ اس میں اپنی میجک پاور کو اور بھی زیادہ شامل کر دے تو پھر یہ میرا اگلا وارث ہو سکتا ہے۔ آگے وہ اسے اور بھی زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے اس رون کو ان ٹو ان کنیکٹ کیا ہے، جس سے اس رون کی جو زول ہے وہ میجیشین کے پاور سے فیوز ہو جائے گی، پھر وہ جادوگر اسے فاسٹ اینڈ سپیڈ میں استعمال کر پائے گا۔ جس پر لی یہاں اتراتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ایسی ہی بات ہے تو میں بن گیا نا ایک کاسٹنگ جینیس، جس پہ مولاؤ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہنے میں کافی جلدی کر دی ہے، کیونکہ ابھی تم نے اس جادوئی ہتھیار کو پوری طرح سے کمپلیٹلی کاسٹ نہیں کیا ہے۔ آگے وہ اسے شارٹ کو واپس دے دیتے ہیں، جس پر لی اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ اتنے میں ہی مطمئن نہیں ہوں گے اور یہی بات کہیں گے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریون کو ڈرا کرنے کے بعد ایک میجیکل ویپن یا آرٹیفیکٹ تبھی تیار ہوتا ہے جب اس میں کسی ڈیمن کا کور رکھا جائے بیچوں بیچ، تاکہ وہ اس رون کی سول سے مرج ہو جائے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لی ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ جو ہتھیار ہوتا ہے وہ چمکنے لگتا ہے۔ اب لی سمجھ جاتا ہے کہ اب اس لمحے پر اس کا نیکسٹ اسٹیپ کرنا بہت اہم ہے، جو کہ ایک مینٹل اسٹرینتھ ہے۔ اب یہ جادوگر کی خود کی ذہنی طاقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیمن کور کے پاور کو رون کے میریڈینز کے ساتھ پوری طرح سے فیوز کر دیتا ہے، اور یہی روحانی طاقت ہی کسی جادوئی ہتھیار کو چلاتی ہے۔ اب ایسا کرنے کے لیے کسی بندے کو جینیس جادوگر ہونا ضروری ہے، تبھی وہ آگے ایک ماسٹر آف آرٹیفیکٹس بن سکتا ہے۔ اب یہاں ہم لی کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ میں یہ طے کر لیتا ہے کہ آج کسی بھی حالت میں وہ کامیابی پا کے رہے گا۔ وہ اپنے بتائے ہوئے سٹیپس کو کرنے لگتا ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الگ ہی ریالم میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اس نے جو ڈیمن کور یوز کیا تھا اس کی سول اسے وہاں پر دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر لی اسے کہتا ہے کہ تم اتنے کم سول پاور کے ساتھ یہاں بھٹک رہے ہو، تو کیا لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ اب اس سے پہلے کہ اس ڈیمن کی سول اس پر اٹیک کر دیتی، اسے قابو کرتے ہوئے اس رون کی سول کے ساتھ مرج کر دیتا ہے۔ تبھی ہمیں دوسری طرف مولاؤ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت توجہ سے لی کو آبزرو کر رہے تھے، اور یہاں ان کے خیالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا مین ایونٹ آنے والا ہوتا ہے، اور 3 سال تک جو لی کی طاقتیں اس کے اندر ہی سپریس تھیں، جس کی وجہ سے دوسرے اسٹوڈنٹس اسے بلی کرتے تھے، اب اس کی اس رکاوٹ کو ختم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا لی کے بارے میں، جو کہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ حاصل کرنے والا ہے۔ اب آگے یہاں واپس سین شفٹ ہوتا ہے لی کی طرف، جہاں اسے ایک آخری سٹیپ کرنا باقی ہوتا ہے، جو کہ اس ریئر کرسٹل پاؤڈر کو اس شاٹ کے اوپر چھڑکنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کرسٹل پاؤڈر اس ہتھیار پہ جاتا ہے جو وہ شاٹ ہوتی ہے، وہ چمکنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ آخرکار لی یہاں پر کامیاب ہوا۔ لی یہاں پر اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جادوگر کہنے لگتا ہے، جس پر مولاؤ اسے کہتے ہیں کہ تم محض ایک ہی کامیابی پر اتنا خوش ہو رہے ہو، ابھی تمہارے لیے بہت سارے مرحلے باقی ہیں۔ تو لی کہتا ہے کہ اس میں بڑی بات کیا ہے، میں تو اب ماسٹر آف آرٹیفیکٹس بننے سے بس ایک ہی قدم پیچھے ہوں۔ جس میں مولاؤ اسے غصے سے جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ سب ایک مذاق لگتا ہے، تم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ تم صرف ایک قدم پیچھے ہو،
बल्कि ये तो ज़मीन और आसमान की दूरी के बराबर है जिसे रातों रात इसको कवर नहीं किया जा सकता अगर तुम चाहो भी तो। और बहुत सारे जादूगर हैं जो इसी लेवल पर अपनी सारी ज़िंदगी पीछे रह जाते हैं। जिस पर ली अब यहाँ उनसे चैलेंज करते हुए मोलाओ से कहता है कि अगर मैं उस 4 टायर का मैजिक वेपन कास्ट करके दिखा दूँ तो बताइए कि आप मुझे क्या इनाम देंगे। जिस पर यहाँ मोलाओ उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा और फिर तुम्हें मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम जब चाहे यहाँ पर आके रून्स को क्रेव कर सकते हो। जिस पर यहाँ ली अब उससे कहता है कि ये तो कोई इनाम नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ आपको ये दिखाने आया था कि इस ट्रिप के दौरान कि मुझे मैजिकल स्पीयर बनाने के लिए एक रेयर काइंड ऑफ क्रिस्टल स्टोन मिला है। जिस पर मोलाओ उसे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें बाद में इनाम ज़रूर दूंगा और अगर तुम 4th रैंक का या उससे ऊपर का जादुई हथियार मेरे लिए बना पाते हो तो मेरी अब तक की सभी इनकम जो मैंने हासिल की है वो तुम्हारी होगी। अब यहाँ सुनते ही ली के खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब मोलाओ यहाँ कहता है कि मुझे पता नहीं है कि अब तक मैंने कितने सारे जादुई हथियार बनाए हैं। अब ये करते हुए कई साल बीत गए हैं लेकिन उन जादुई हथियारों की जो तादाद है वो मुझे नहीं पता कि मैंने अब तक कितने जादुई हथियार बनाए। उन्हें अपने हाथों से ही पास किया है। लेकिन तुम्हारी बात देख लो, तुम इस लो लेवल के जादुई हथियार को बनाकर भी इतना फख्र महसूस कर रहे हो। जिस पर ली उनसे कहता है तो फिर ठीक है, हमारे बीच ये डील तय होती है कि मैं आपके लिए एक 4th ऑर्डर का मैजिकल हथियार बनाऊंगा। ऐसा कहते ही ली सबसे पहले उस रेक में से एक छड़ी को चूज करता है और अपना पहला स्टेप करने लगता है जो कि हर एक डिफरेंट मैजिकल वेपन को बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के रून्स को उसमें नक्काशी करने की ज़रूरत होती है और यही अलग अलग रून्स ये फैसला करते हैं कि वो हथियार कितने ग्रेड का बनेगा। अब यहाँ ली को ऐसा करते हुए देखकर मोलाओ समझ जाता है कि इस लड़के ने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से काबू कर लिया है और ये लड़का अब वो नहीं रहा जो कि इब्तदा में था और वो काफ़ी वीक था। अब ये ताकतवर बन चुका है और ये बिल्कुल स्टीडी बन चुका है और मुझे लगता है कि इस मसले को जल्द ही अच्छी तरह से हल कर लेगा। तो उनके ऐसा कहते ही ये किस्त यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब अगली किस्त में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन हमें यहाँ 2 सस्पेंस में ये लोग रखते हैं। एक तो पहला कि एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला है और दूसरा जो मोलाओ कह रहे होते हैं कि आखिर कौन से वो मसला है जिसको ली को मुकम्मल तौर पर हल करना है। अब ये जानने के लिए आपको मेरे ही चैनल पर आगे इसके आने वाली सीरीज को जारी रखना होगा। अब यहाँ से अगली किस्त शुरू होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ली एक पुरानी सी छड़ी को उठा लेता है और वहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है। अब जैसे ही उसके जादुई हथियार का रिफाइनमेंट हो चुका होता है और वो अपने आखिरी स्टेप पर पहुंचता है जो कि होता है क्रिस्टल पाउडर को उसके ऊपर छिड़कना, हम देखते हैं कि उसका हथियार तैयार हो जाता है। जो पहले एक नॉर्मल सी छड़ी दिख रही थी अब ये काफी कूल एक जादुई छड़ी दिखने लगती है और अब ली उस हथियार से फायर अप करके दिखाता है। जिस पे मोलाओ उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक जादू को कास्ट करके दिखाना होगा। अब जैसे ही ली वहाँ पर एक मंत्र पढ़ता है हम देखते हैं कि उस हथियार से काफी हाई एनर्जी की फायर बॉल्स रिलीज होती हैं, जिसे देखकर मोलाओ कहते हैं कि तुमने अपनी काबिलियत में 50% तक इजाफा कर लिया है जिसकी वजह से तुम एक शानदार हथियार बनाने में कामयाब हुए हो। लेकिन यहाँ जो तुमने पहला मटेरियल चूज किया था वो छड़ी काफी इंफीरियर थी, वरना ये जादू जो तुमने तैयार किया है वो और भी ज़्यादा ताकतवर होता। इस पर ली यहाँ काफ़ी खुश होते हुए कहता है तो क्या मैं आखिरकार एक मैजिक वेपन मास्टर बन चुका हूँ। जिस पर मोलाओ उसे कहता है कि हाँ, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है और अब मैं काफ़ी रेस्ट कर सकता हूँ और ये मैं अपना आर्टिफैक्ट पेविलियन अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने हाई रैंक्स के आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन करते हो। अब यहाँ ली को तो यकीन नहीं हो रहा होता, वो बार बार मोलाओ से यही पूछ रहा होता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे, इस हॉल में इतनी ज़्यादा प्रेशियस और रेयर थिंग्स हैं तो मेरी औकात है कि मैं इन सब को ओन कर सकूं। जिस पर मोलाओ उस पर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब आसानी से मिल गया इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो और मेरे तो अकलौते शागिर्द ही तुम हो, तो मैं ये सब तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा, और अगर तुम इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते तो मैं इसे एकेडमी के हवाले कर देता हूँ। जिस पर ली अब उनसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे पूरी तरह से संभालने के लिए तैयार हूँ। जिसमें मोलाओ उसे कहते हैं कि अब इस बूढ़े आदमी को इतनी फुर्सत मिल गई है कि वो अपनी फैमिली हैप्पीनेस को एंजॉय कर सके। तो चलें गाइस, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।